سابق چیئرمین آف پاکستان اسٹیل ملز عثمان فاروقی کی بیٹی اور مشیر وزیر اعلیٰ سندھ شرمیلا فاروقی پیپلز پارٹی کی اہم رکن ہیں۔ شرمیلا فاروقی نے LLB اور MBA کی ڈگری حاصل کی۔ آپ کے بیشتر آرٹیکلز مختلف انگریزی اور اردو جریدوں میں شائع ہوتے ہیں۔ شرمیلا فاروقی نے لکھنے کی ابتدا قومی اخبار سے کی۔ 2001 میں آپ نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا اور ایک ایکٹیوسٹ کے روپ میں نظر آئیں۔ 2008 کے بعد شرمیلا فاروقی وزیر اعلیٰ سندھ کی مشیر مقرر ہوئیں۔ آئیے ملتے ہیں شرمیلا فاروقی سے۔ ویلکم بیک۔ آپ نے شرمیلا فاروقی کا پیکج دیکھا، ایڈوائزر ہیں چیف منسٹر سندھ۔ مجھے بہت ویئرڈ لگ رہا، یہ میرے لیے بہت ہی چیلنجنگ انٹرویو ہوگا کیونکہ ہم لوگ او لیول تک ساتھ تھے، بالکل کلاس فیلوز تھے پریپ سے، مطلب کہ بالکل 3.5 years بالکل سنس یو ور بیبیز۔ اینڈ ایک تو بات یہ کہ ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آئی ایم سو گلیڈ دیٹ یو آر پارٹ آف آور گورنمنٹ. Thank you, Zainab. And I'm so happy to see you looking beautiful and as a top model. I'm so happy. I'm impressed. I'm impressed. اچھا مجھے سب سے پہلے بتاؤ کہ کبھی تم نے سوچا تھا کہ ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر؟ نہیں زینب، نیور. کچھ اور تھا؟ میں تو لائر بننا چاہتی تھی، بیرسٹر بننا چاہتی تھی. آئی وانٹیڈ ٹو گو ٹو لنڈن. اینڈ میرا خیال ہے کہ جب ہم اسکول میں ساتھ ہوتے تھے، جب میں تمہارے سینڈوچز چرائے کرتی تھی، 2 چٹیاں لمبی، بال اتنے ہی لمبے ہیں لیکن 2 چٹیاں ہوتی تھی، اور وہ ٹینس شوز جو روزانہ صبح پالش کرنے پڑتے تھے. But those were good days. Brilliant. کوئی اسٹریس نہیں تھا، کوئی ٹینشن نہیں تھا. کیا اس لیے کہ ہمیں کرنٹ افیئرس کا کچھ نہیں پتا تھا؟ اس لیے کہ ہم بہت چھوٹے تھے اور اس وقت اتنے مسائل نہیں ہوتے تھے. اب تو مسائل بے شمار ہیں، پریشرز بے شمار ہیں. پڑھائی ہوتی تھی، اسکول ہوتا تھا، اور کتنے ڈسپلن تھے ہم اسکول کے اندر. He was so disciplined, my God. We had to be. مگر آج میرا خیال ہے کہ اگر مدر اینڈرو یا سسٹر جیرلین اگر ہمیں دیکھ رہی ہیں جو ہماری پرنسپلز رہی ہیں تو وہ they'll be proud of both of us. Yes. میں تو ملی تھی مدر اینڈرو سے about a year back and she was very happy. Really? And she remembers you also. Oh God. Yes. I'll have to. تم بلیک میل کرنے کے لیے لے آئی ہو نا تصویر، بہت بڑی ضرورت ہے. جو وہ ڈائریکٹر ابھی میرا خیال ہے ایگزیکٹو ڈیسیجن لے رہے ہیں کہ کیا ہم یہ کریں یا نہ کریں. It's a landmark picture. It really is. اور یہ میں بتاتی چلوں ویورس کو کہ یہ کلاس 10 ہم فیئرویل دے رہے تھے کلاس 11 کو. ہم فیئرویل دے رہے تھے. یس. اور یہ جو فنکشن تھا اس پہ تصویر ہے، آپ مجھے پہچانیں گے نہیں اور میرا نہیں خیال کہ میں بتاؤں گی بھی کہ پوائنٹ آؤٹ کریں. شکر ہے کہ 5 لوگ ہیں. ہاں. اور شرمیلا سب سے گلیمرس لگ رہی ہے، چن کے لے کر آئی ہو. یہ تصویر ہے اور جو سب سے بڑی اورنج میں جو کینو جو نظر آ رہا ہے وہ میں ہوں. اور اینک بھی دیکھ لے کہ میرے منہ سے بڑا اینک. ماما آپ نے میری اینک تو مجھے بہتر پہنا دیتی نا. اچھا اور بریسز بھی ہیں، بریسز سب کچھ. اوف اللہ شرمیلا تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ اور ساتھ میں جو گلیمرس سی پنک ساڑی میں ہے نا، جو موٹی سی ہے، جو موٹی سی ہے، وہ تو مطلب پپی فیٹ تھا اس وقت. کلاس 10 میں تھے ہم. تو یہ تصویر جو ہے اس کو شرمیلا اس کے بعد آئندہ کر. بٹ یو نو اٹ برنگز بیک ریلی ریلی گڈ میموریز. آئی نو. پلاسٹک سرجن کیوں نہیں بنی؟ یہ پالیٹکس میں کیوں آ گئی ہو تم؟ ڈاکٹر تو میں کبھی بھی نہیں بن سکتی. ہاں ویسے اس لیے کہ ہسپتالوں سے، سرنجز سے، خون خرابے سے مجھے دور رہنا ہے. کوئی بینکر بنتی. حالانکہ میری امی چاہتی تھی کہ میرے گھر کے سامنے آغا خان ہاسپٹل ہے، لیاقت ہاسپٹل ہے، تو میں ڈاکٹر بنوں. شی ٹرائیڈ ہر بیسٹ آل تھرو مائی لائف. بٹ ایسا کچھ بھی بن جاؤں گی، ڈاکٹر نہیں بنوں گی. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے شرمیلا جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی کون بول رہے ہیں؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں لاہور سے بول رہا ہوں، عرفان. جی بولیے. میری شرمیلا فاروقی سے سوال ہے. تو رحمان بارک کو بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ لیاری میں اتنے ووٹر رہتے ہیں، جان سارے بے نظیر رہتے ہیں، تو انہوں نے اتنا بڑا آپریشن کر دیا سرجیکل. شکریہ جی عرفان، آپ نے 2 چیزیں کہیں، ایک بڑا آپریشن کا، پھر آپ نے سرجیکل کا. سرجیکل آپریشن یہ ہوتا ہے جو آپ جس ایریا میں تھوڑی پرابلم ہو اس ایریا میں آپ وہ آپریشن کرتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ وہاں پر ہمارے ووٹرز ہیں. رحمان ملک آلسو نوز دس. لیکن میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ اگر آپریشن کرنا تھا یا کسی قسم کا بھی سرجیکل واٹ ایور آپریشن، صرف لیاری تک محدود نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ دیگر علاقوں میں جانا چاہیے تھا. اتنا ڈسپیوٹ ہو گیا ہے ود ان پارٹی بھی ڈسپیوٹ ہمیں نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ لوگ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ
راتوں رات آپ سوچیں کہ آپ لوگوں کو جگا رہے ہیں, آپ گھر گھر کی تلاشی کریں, اگر آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ سرجیکل تھا لیکن پورے لیاری میں تھا, آپ رینجرز کو بلاتے ہیں, ٹراماٹائز ہوتے ہیں لوگ, بالکل عوام ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں, اور وہ کسی بھی علاقے میں آپ کریں گے تو وہ ٹراماٹائز ہوں گے ڈیفینیٹلی. دیکھیں یہاں پر ہماری جو پولیس ہے, واقعی سندھ پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے. ماضی میں انہوں نے بہت سارے دہشت گرد بھی پکڑے ہیں, بہت سارے انہوں نے سوسائڈ جیکٹس بھی پکڑے ہیں, ہینڈ گرینیڈز بھی پکڑے. ایسی بات نہیں کہ ہماری پولیس کیپیبل نہیں, جہاں ہمیں ضرورت ہوگی رینجرز کی وہ سندھ حکومت بلائے گی. سندھ حکومت. شرمیلا مجھے بتاؤ کہ یہ جو پولیس ہے وہ کس کے انڈر آتی ہے؟ اگر جیسے وہ عاشورہ پہ ہے سندھ گورنمنٹ کے اندر آتی ہے, وہ سٹی نازم کے ماتحت نہیں آتی. کیوں؟ دیکھیں یہ تو ایک سسٹم ہے, سسٹم کی ایک ڈیولیوشن ہے. جو پولیس آرڈر 2002 ہے اس میں سٹی ناظم کے ماتحت نہیں آتی. ہاں سٹی ناظم میں دیکھیں آج یہ جو سانحہ کارساز ہوا اس سے پہلے سٹی ناظم نے تمام ٹی پی اوز کے ساتھ ایک میٹنگ بھی کی تھی, آن بورڈ تھے وہ, جو کچھ بھی چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں یہاں بلیم گیم کی بات نہیں. کراچی سندھ ہمارا صوبہ ہے, ہمارا شہر ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ سٹی ناظم کی رسپانسبلٹی یا سندھ پولیس کی, سندھ گورنمنٹ کی. لیٹس ناٹ گیٹ انٹو ا بلیم گیم. اگر بلیم گیم میں آئیں گے تو بہت ساری چیزیں پھر تو دیکھیں نا, اگر بلیم گیم کی بات ہوتی ہے, جو فائر ٹینڈرز ہیں وہ سٹی ڈسٹرکٹ ناظم کے ماتحت آتے ہیں. اس میں سے بہت سارے جو تھے وہ ان آپریٹو تھے, نان آپریشنل کنڈیشن کے اندر تھے. ایون بلدیہ کا جو فائر اسٹیشن تھا وہ بھی اس وقت آپریشن نہیں تھا. لیکن دیکھیں بالکل میں نے فوٹیج بھی دیکھی. دیکھیں بلیم گیم میں نہیں پڑنا چاہتے. یہاں پر جو جانیں ضائع ہوئی ہیں, جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ پاکستان کے شہری ہیں, سندھ کے شہری ہیں, کراچی کے شہری ہیں. ایک بھی جان ضائع ہوتی ہے تو اس پہ ہم سب کو تشویش ہوتی ہے. اس وقت ایموشنز ور ویری چارج, ہم تمام لوگ بڑے پریشان تھے, ایموشنز ور چارج, پولیٹیکل ٹیمپریچرز بہائے, کچھ بیانات بھی سامنے آئے ایک دوسرے کے خلاف, کچھ سٹی ناظم نے کہے, کچھ ہمارے لوگوں نے کہے. لیکن بیٹر سینس پریویل آن ایوری بڈی. پرائم منسٹر صاحب نے انٹروین کیا, پریزیڈنٹ صاحب نے کیا, الطاف حسین صاحب نے کیا. ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیڈ ٹو انٹروین, تو اس کا مطلب کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر تو ٹیمپریچر ڈیفینیٹلی دیکھیں جب اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے زینب تو پولیٹیکل ٹیمپریچرز آلویز آئی. آل ایموشنل چارج, آپ کے بندے مرے, میرے بندے مرے, لیکن ایونچولی تو وہ ہیومن لائفز ہیں نا جو ضائع ہو رہی ہیں. شرمیلا آپ ابھی یہی کہہ رہی تھی نا کہ even within the party everyone has a right, ان کا حق ہے کہ وہ جس طرح سے سوچتے ہیں اور جو وہ بولنا چاہتے ہیں انڈیپینڈنٹلی. آپ کا جیسے بیکاز یو آر دا ایڈوائزر ٹو دا چیف منسٹر, ان کی کیا ٹیک ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے, دیکھیں ہر جگہ پہ یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم چینل کی مثال دیتے ہیں کہ اگر ڈائریکٹر ہے تو اس کے ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے, کوئی پروڈیوسر ہے تو اسسٹنٹ پروڈیوسر ہے. آپ کو لگتا نہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے؟ اگر پولیس ان کے انڈر ہوتی, اگر اتھارٹی ان کے پاس ہوتی تو شاید بہتر ایکشن لیا جاتا. نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہی از اے ویری ویری کیپیبل ہوم منسٹر. مگر ابھی آپ نے ان کی اسٹیٹمنٹ کو ڈینائی کر دیا کہ ان کے بھی کانفلکٹس اگر ہیں. انہوں نے کہا کہ جی اللہ چاہتے تھے کہ یہ رینجرز کا آپریشن ہو. دیکھیں سوالات یہاں پر اب دیکھیں نا کہ کیونکہ چیف منسٹر صاحب نے آرڈر نہیں دیا رینجرز کے آپریشن, وہ سمری پہ آج تک انہوں نے سائن نہیں کیا, ذوالفقار مرزا نے نہیں دیا, تو کس نے دیا؟ رحمان ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کہا, تو پھر کسی نے تو کہا. کس نے کہا؟ یہی تو چیز ہو رہی ہے کہ پاور. ذوالفقار مرزا اور چیف منسٹر سندھ نے جو بھی آپریشن لیاری میں ہو رہا تھا, یہ کہا گیا کہ وہ سو موٹو ہو رہا تھا, جو ایک سٹیٹمنٹ ہم نے اسلام آباد سے سنا کہ سو موٹو انہوں نے رینجرز نے یہ ایکشن لیا, جو کہ ایسی بات نہیں, سو موٹو وہ نہیں لے سکتے. تو اس پہ جو صوبے کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ان کو آن بورڈ لے کے کوئی بھی کام کرنا تھا تو وہ ضروری تھا, بیکاز لا اینڈ آرڈر از اے پروونشل سبجیکٹ آفٹر آل, اور یہاں پر بہت ضروری تھا کہ ہمیں آن بورڈ ان کو لینا. ٹائنی بریک, ہم واپس آ کر یہ کنٹینیو کریں گے. ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, واپس آ کر ہم بہت سے سوال شرمیلا سے کریں گے. تو چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ. Jago,